یہ کہانی کسی دور گاؤں چڑیا پور کی کہانی ہے۔ چڑیا پور میں کالو کوا اور رانی کوی رہتے تھے۔ یہ دونوں بہت ہی ظالم اور مستخور تھے۔ ارے رانی کوی، جاؤ میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ میں نہیں جا سکتی، آج آپ کو جانا ہے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ آج آپ چلے جائیں، کل میں جاؤں گی کھانا لینے۔ لیکن کہاں جاؤں رانی کوی، میں کہاں جاؤں؟ جیسے اس سے پہلے ہم جاتے تھے، جاؤ اور چڑیا کے گھر سے کھانا لے کر آؤ۔ چڑیا نے جنگل سے دانا لایا ہوگا، جاؤ اور وہ دانا یہاں لے کر آؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، آج میں چلتا ہوں، لیکن کل آپ کو جانا ہوگا۔ اس کے بعد کالو کوا چڑیا کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ نہیں میرے شوہر، آج میں چلتی ہوں دانا لینے۔ آپ پچھلے ایک ہفتے سے بیمار تھے، آج آپ آرام کر لیں۔ جیسے پچھلے ایک ہفتے سے میں چلتی ہوں دانا لینے، آج بھی جا سکتی ہوں۔ آپ نے پورا سال میرے لیے دانا لایا ہے، اگر آج آپ بیمار ہوئے ہو تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ دانا لینے میں چلتی ہوں آج۔ ٹونی چڑیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ایک ہفتے سے صرف آپ جاتی ہو دانا لینے۔ دانا لینے مجھے جانا چاہیے۔ نہیں نہیں، کیوں آپ جاتے ہو؟ آج آپ رکیں، ابھی ابھی ٹھیک ہوئے ہو۔ آج میں چلتی ہوں، کل سے آپ جا سکتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، کل سے دانا لینے میں جاؤں گا۔ چلو آج آپ پھر سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا دانا لینے جنگل کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا کسی دور جنگل چلی جاتی ہیں اور وہاں پر اسے دانا مل جاتی ہیں۔ شکر ہے مجھے دانا مل گئی، اب میں جلدی جلدی اپنے گھر جاؤں گی اور اپنے شوہر کو یہ دانا کھلاؤں گی۔ دانا اٹھا کر ٹونی چڑیا واپس اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن آتے آتے وہ بہت تھک جاتی ہیں اور گھر سے باہر تھوڑا سا آرام کرنے رک جاتے ہیں۔ تبھی کچھ دیر بعد کالو کوا آ جاتا ہے۔ ارے دے دو ٹونی چڑیا، دے دو یہ دانا مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ نہیں دے سکتی، یہ میں بہت دور جنگل سے لے کر آئی ہوں، میں دانا آپ کو نہیں دے سکتی۔ یہ دانا میں اپنے شوہر کے لیے جا رہی ہوں۔ نہیں نہیں، یہ دانا مجھے دے دو، میری پتنی بھی بہت بھوکی ہے، یہ دانا مجھے دے دو، ورنہ زبردستی لے لوں گا آپ سے۔ اس کے بعد کالو کوا ٹونی چڑیا سے وہ دانا زبردستی لے لیتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیوں نہیں آتی؟ پتہ نہیں میری پتنی کیوں نہیں آ جاتی؟ میں تو دانا لینے جاتا تھا، لیکن واپس بہت جلدی آ جاتا تھا۔ میری پتنی جب سے جاتی ہیں تو بہت دیر لگاتی ہیں آنے میں۔ آج میں اپنی پتنی سے ضرور پوچھوں گا کہ وہ اتنی دیر کیوں لگاتی ہیں، کیوں نہیں آتی؟ پتہ نہیں میری پتنی کیوں نہیں آ جاتی؟ میں تو دانا لینے جاتا تھا، لیکن واپس بہت جلدی آ جاتا تھا۔ میری پتنی جب سے جاتی ہیں تو بہت دیر لگاتی ہیں آنے میں۔ آج میں اپنی پتنی سے اب کیا کروں گی؟ دانا تو کالو کوے نے مجھ سے زبردستی لے لی ہے۔ اب میں دوبارہ سے جنگل جاؤں گی اور دانا لے کر اپنے شوہر کے لیے لے کے آؤں گی۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا واپس جنگل کی طرف چلی جاتی ہیں اور ٹونی چڑیا کو بہت دور جانے کے بعد دانا مل جاتی ہیں اور اسے اٹھا کر اپنے گھر کی طرف واپس چلی آتی ہیں۔ اتنا ٹائم آپ نے کیوں لگا لیا دانا لانے میں؟ میرے شوہر، میں تو چاہتا تھا کہ یہ بات میں آپ کو نہ بتاؤں، لیکن کل سے آپ جا رہے ہو تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں۔ اصل میں نا، وہ کالو کوا روز مجھے راستے میں مل جاتا ہے اور مجھ سے زبردستی کھانا لے لیتا ہے۔ آپ کی صحت ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن کل سے آپ جا رہے ہو تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کالو کوا مجھ سے یہ بیہیویئر رکھتا ہے۔ اچھا، تو آپ کو اس سے پہلے بتانا چاہیے تھا نا، میں تو اس کے گھر جا سکتا تھا نا اس کو بتانے۔ لیکن خیر، اب سب کچھ ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کرے، میں کل اس کا خوب علاج کروں گا۔ پھر اگلے روز ٹونی چڑیا کا شوہر دانا لینے چلا جاتا ہے اور کسی دور جنگل جا کر اسے دانا مل جاتا ہے۔ مجھے دانا مل گیا، اب میں نے اس طرح کروں گا کہ اس میں زہر ڈالوں گا۔ جب کالو کوا مجھ سے یہ دانا لے لیتا ہے تو وہ دونوں یہ دانا کھانے سے مر جاتے ہیں اور یہ دوسرا بھوجن میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ٹونی چڑیا کا شوہر دونوں بوجھوں کو اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے اور جہاں ٹونی چڑیا انتظار کرتی تھی وہاں پر یہ بھی رک جاتا ہے اور زہر والا بوجھن کو آگے کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کالو کوا آ جاتا ہے۔ ببلو چڑیا، یہ دانا مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میری پتنی کو بہت بھوک لگی ہے۔ آپ اپنے لیے دوسرا بوجھن کہیں سے ڈھونڈ کر لے کے جاؤ۔
اچھا ٹھیک ہے، چلو یہ لے لو اور اپنی پتنی کو میرا سلام کہنا، میں جنگل سے دوسرا بھوجن اٹھا کر اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ شکریہ، اب تو ہمارا واقعی میں بہت خیال کر رہے ہو، بہت شکریہ۔ اس کے بعد کالو کوا وہ زہر والا بھوجن اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، اور ببلو چڑیا وہ صاف ستھرا بھوجن اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کی خوب علاج ہو جائے گی۔ میں نے کالو کوے کو زہر والا بھوجن دیا ہے، وہ جا کر خود اور اپنی پتنی کو کھلائے گا، جس سے وہ دونوں مر جائیں گے اور ہم دونوں ان دونوں کی ظلم و ستم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے۔ اچھا، بہت اچھا کیا ہے میرے شوہر، آپ نے تو دماغ کا بہت اچھی طرح سے استعمال کیا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی پکشی پر ظلم نہ کریں۔ میرے شوہر، آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ یار میری پتنی، مجھے کچھ ہو گیا ہے، میری حالت خراب ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے۔ صرف تیری نہیں، مجھے بھی کچھ ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ بھوجن کھانے کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ میری پتنی، یہ کیا کہہ رہی ہو یار؟ کیا اس ببلو چڑیا نے اس بھوجن میں زہر نہیں ملایا ہو؟ ہاں نا، مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، اس ببلو چڑیا نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ بہت چالاک ہیں، انہوں نے بھوجن میں زہر ملا دیا ہے۔ یار ہاں نا، میری بھی حالت بہت خراب ہو جا رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ تم نہیں، میں بھی مر جاؤں گی، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو گیا ہے میری پتنی۔ آپ مجھے اکسا رہی تھی کہ جاؤ اور اس چڑیا سے بھوجن لے کر آؤ، اب دیکھو نا ہمیں کیا سبق مل گیا ہے۔ صرف میں نہیں، آپ بھی یہی کہتے تھے اور ہمارے ظلم کا نتیجہ ہمیں ملنے والا ہے۔ یہ دونوں یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ اچانک وہ دونوں مر جاتے ہیں۔